بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دنیا میرے آگے۔ کووڈ-19 کی آڑ میں دجالی ایلومیناٹی کی گریٹ گیم کا ڈراپ سین۔ کرونا وائرس کی آڑ میں کیا گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے؟ آخر کرونا وائرس کا آغاز ووہان سے ہی کیوں کیا گیا ہے؟ کرنٹینہ میں رکھے گئے لوگوں میں ظاہر ہونے والی علامات کرونا کی ہیں یا وجہ کچھ اور ہے؟ مشہور امریکن انٹیلیجنس آفیسر ڈیوڈ کرولی نے کیا انکشافات کیے؟ برمنگھم اور لندن میں ہنگامے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ 5G ٹیکنالوجی کیسے نسل انسانی کو تباہ کر سکتی ہے؟ آخر کرونا اور 5G ٹیکنالوجی میں کیا لنک ہے؟ کیا دجالی ایلومیناٹی دنیا پر قبضہ کرنے اور دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ سامعین، مشہور ہالی ووڈ فلم ڈائریکٹر ڈیوڈ کرولی نے 2012 میں اپنی فلم دی گرے اسٹیٹ کے ٹریلر میں یہ انکشاف کیا کہ کیسے کرونا کی آڑ میں 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کیا جائے گا۔ ڈیوڈ کرولی ایک سابقہ امریکن انٹیلیجنس آفیسر تھا اور امریکن آرمی اور ایریا 1 میں ہونے والی ریسرچ اور ان گنت سیکرٹس سے واقف تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ فلم کے ٹریلر ریلیز ہونے کے کچھ دنوں بعد ڈیوڈ کرولی اپنی وائف اور بچی کے ساتھ گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ڈیوڈ کرولی نے دی گرے اسٹیٹ کے ٹریلر میں یہ انکشاف کیا کہ پہلے کرونا کو پھیلایا جائے گا اور پھر میڈیا کے ذریعے ڈر اور خوف پیدا کیا جائے گا، پھر لاک ڈاؤن ہوگا اور اس کی آڑ میں 5G ٹاورز کی تنصیب شروع کی جائے گی۔ ٹریلر میں نیو امریکن سول ریولوشن، ایفیما کیپس اور RFID چپس اور ماڈرن بایولوجیکل وارفیئرز کا مکمل خاکہ دکھایا گیا۔ ڈیوڈ کرولی نے موت سے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وہ ایریا 51 میں ہونے والے ایسے سائنسی رازوں اور تحقیق سے واقف ہے کہ اگر ان پر فلم بنے تو لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں گے۔ ڈیوڈ کرولی نے فلم کے ٹریلر میں یہ انکشاف بھی کیا کہ ریڈیشن کو اینٹی کرنے کے لیے ویکسین انٹروڈیوس کی جائے گی، فوڈ پوائزننگ اور ایلومینیم برائم نیومو بوٹس انٹروڈیوس کروائے جائیں گے، اور ان سب کی وجہ ایک ہوگی اور وہ ہوگی 5G ٹیکنالوجی کی لانچ۔ سامعین، یہی وجہ ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے ووہان شہر میں 5G ٹاورز کی تنصیب کا کام شروع ہوا تو وہاں کی تعلیم یافتہ عوام نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور مظاہرے پھوٹ پڑے، جن کو دبانے کے لیے کرونا کا شوشہ چھوڑا گیا اور لاک ڈاؤن کے بعد مکمل شہر کو سیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد 5G ٹیکنالوجی ٹاورز کی تنصیب کرنے کے بعد اب لاک ڈاؤن کو کھول دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا دجالی میڈیا یہ حقیقت کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ میڈیا کو فارن فنڈنگ ہی اس بات کی ملتی ہے کہ یہ بکاؤ میڈیا خوف و ہراس پھیلائے اور حساسیت پھیلانے میں مصروف رہے۔ ہر چینل وینٹیلیٹرز، ماسکس، کٹس اور وغیرہ وغیرہ کا شور ڈالنے میں مصروف ہے، اور کرونا کے اعداد و شمار بالکل ایسے بیان کیے جا رہے ہیں، ایسے نشر کیے جا رہے ہیں جیسے الیکشن ریزلٹس نشر کیے جاتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو فطری موت مر رہے ہیں ان کی موت کو کرونا قرار دے کر خوف و ہراس کو بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت برمنگھم اور لندن میں بغاوت کی صورتحال ہے۔ لوگوں نے 5G ٹاورز کو آگ لگا دی ہے اور فوج طلب کر لی گئی ہے۔ سامعین، یاد رہے کہ ایلومیناتی دجالی میڈیا کے بڑے ہتھیار 3 ہیں، یعنی پرابلم، ریئیکشن اور سولوشن۔ پرابلم کرونا کو بنایا گیا ہے اور ریئیکشن میں خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے، اور اب سولوشن کے طور پر ویکسین منظر عام پر آئے گی اور یوں میڈیسن علیحدہ سے بکے گی، اور ویکسینیشن کی آڑ میں
RFID चिप्स लगाई जाएंगी ताकि हर शख्स की मौसर निगरानी की जा सके और जब चाहें जिस जगह से चाहें जिस शख्स को चाहे उठा लिया जाए। सामीन, कुछ दिन पहले मशहूर राइटर तारिक इस्माइल सागर ने भी इसी किस्म के इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि 5G टेक्नोलॉजी के टावर्स की तनसीब को रोकने के लिए हर शख्स को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर 5G टावर्स की तनसीब हो गई तो उनसे खारिज होने वाली 30,000 गीगाहर्ट्ज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो एक्टिव वेव्स हमारे बॉडी को शदीद नुकसान पहुंचाएंगी और हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल तारीक कर देंगी।